نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 258 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بعض اوقات جاننے کے معنی میں ہوتا ہے کیا تجھے نہیں علم، کیا تو نے نہیں جانا، کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذی، اس شخص کی طرف جس نے حاجہ، اس میں جھگڑا کرنے کا معنی ہوتا ہے عام طور پر دلیل کے ساتھ، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فی ربی، اس کے رب کے بارے میں. اب یہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ان آتاہ اللہ الملک، کیا بات تھی کہ عطا کی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے الملک، بادشاہت. تو اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال، اس نے کہا، جو بادشاہ تھا، انا، میں احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کیا کہا کہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے. فأتی بها من المغرب، پس تو اسے مغرب سے نکال لا. فبہت الذی کفر، تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا وہ حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا. واللہ، اور اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، اس قوم کو جو ظالم ہو، یا ظالم قوم کو یا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اس بادشاہ کے رب تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت عطا فرمائی. اس کا شکر اس نے یہ ادا کیا کہ خود رب بن بیٹھا، اور جس نے اسے حکومت عطا فرمائی تھی اس کا انکار کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا تو کبھی وہ یہ جسارت نہ کرتا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہوں گی. عراق کے رہنے والے تھے. ان کے زمانے میں عراق میں شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا. بتوں کو وہ پوجتے تھے، سورج چاند ستاروں کی پوجا وہ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دینا تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی. نتیجے میں گھر سے نکلنا پڑا. پھر نہایت حکیمانہ طریقے سے سورج چاند اور ستاروں کا رب نہ ہونا ایسا واضح کیا کہ قوم لاجواب ہو گئی. یہ سورۃ الانعام میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نتیجے میں قوم کے جھگڑے اور سورج چاند اور ستاروں کے غضب کا نشانہ بننے کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا. جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ محض نصیحت سے بتوں کی بے بسی ماننے پر یہ لوگ تیار نہیں، تو میلے والے دن ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سارے بت توڑ دیے. تفتیش ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی. ابراہیم علیہ السلام مجرم قرار پائے. اس موقع پر ساری قوم کے سامنے بتوں کی بے بسی ایسی واضح فرمائی کہ وہ اپنے دلوں میں وہ لوگ مان گئے کہ وہ ظالم ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا کچھ اس قصور نہیں. اب حق کو قبول کرنے کے بجائے الٹا کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. یہ سورہ انبیاء میں تفصیل آئے گی. اب ظاہر ہے کہ عوام جتنے بھی ہوں، کسی کو سزا دینا تو حکومت کا کام ہے، اس لیے انہیں وقت کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. وہ اپنی سلطنت میں بت پرستی، ستارہ پرستی کو برداشت کرتا تھا، بلکہ اس کی پشت پناہی کرتا تھا، کیونکہ خود بھی مشرک تھا اور اپنے رب ہونے کا بھی دعوے دار تھا. اس موقع پر بادشاہ کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا، جس میں لاجواب ہو کر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کے
رب ہونے سے انکار کیا تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بعض تابعین سے منقول ہے کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو انہیں زندہ رکھنا یا مارنا میرے ہاتھ میں ہے۔ تابعین کی بات اسرائیلی روایت ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خود تو اس وقت موجود نہیں تھے، اور اس کی ضرورت اس وقت ہے جب بادشاہ متقی اور ہمیشہ سچ بولنے والا ہو۔ ایک جھوٹا شخص کوئی غلط بات کہے تو اسے تعویل کے ساتھ صحیح ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رب ہوں تو وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ جی میں ہی سب کو زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بحث پر اترا ہوا ہے تو پہلی دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل سورج والی دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل چھوڑی نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے منہ سے ہی اس دعوے کا اقرار کروا لیا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اب اس دعوے پر دوسری دلیل کی بنیاد رکھی کہ جب تمہیں اتنی قوت ہے کہ تم ہی سب کو پیدا کرتے ہو اور مارتے ہو تو اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کام کر کے دکھا دو، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ جب سارا اختیار اے بادشاہ تمہارے پاس ہے تو تم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اس پر وہ بے ایمان حیرت زدہ ہو کر لاجواب ہو گیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھی راہ راست پر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ نمرود جو بادشاہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کی ناک میں مچھر کے گھسنے، 400 سال تک ہتھوڑوں یا جوتوں سے اپنے آپ کو پٹوانے کے واقعات نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں نہ کسی صحابی سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔